عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے چند معروضات بندہ نچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کن پر؟ مومنین پر احسان کیا کہ انہیں اپنا عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ منا یا منو، منن، المنو اس کا لغوی معنی ہے احسان جتانا۔ تو گویا کہ اللہ نے مومنین کو احسان جتایا، منافقین کو، کافروں کو، کن کو؟ مومنین کو، ماننے والوں کو احسان جتایا۔ کیا؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہیں عظمت والا رسول عطا کیا ہے۔ تو حضرات محترم، حالانکہ وہ رب اتنا کریم ہے کہ جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا، اس کا ہر عضو یہ نعمت ہے۔ آپ آنکھوں کو دیکھ لیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت تو نہیں ہے۔ آنکھوں کا نور حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی جائیداد تک لگا دیتے ہیں، یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ فرمایا کان اپنی جگہ نعمت ہے، فرمایا ناک اپنی جگہ نعمت ہے، اور منہ اپنی جگہ نعمت ہے، ہاتھ پاؤں، اور پھر جو سسٹم جسم کے اندر اللہ نے فٹ کر دیا ہے، یہ اپنی جگہ نعمت ہے، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، پہننے کو لباس دیا، اور رہنے کو مکان دیا، کھانے کو رزق دیا، پھر ذائقے عطا فرمائے۔ آپ جو چیز کھاتے اس کا ایک الگ ذائقہ ہے، یہ بھی سسٹم اللہ نے رکھا ہے نا، قوت ذائقہ۔ اللہ نے جس کو دی ہے وہ ہر چیز کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں، بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے، مگر رب اتنا کریم، اتنا کچھ دینے کے باوجود کسی نعمت پر بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا منعم ہے، منعم حقیقی، کہ بے شمار انعامات کی بارش کر دی، مگر کسی نعمت پر احسان کا لفظ نہیں۔ مگر جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، آمنہ کے لال کی، حبیب بے مثل و بے مثال کی، امت کے غمخوار کی، مدینے کے تاجور کی، چاند کی جب باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ مَنَّا يَمُنُّ مَنَّن، باب ناصر ینصر سے مضاف ثلاثی کا یہ باب ہے، المنو اس کا مصدر ہے۔ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، منجد کے اندر موجود ہے، المنو کا معنی ہے احسان جتانا۔ تو اللہ نے احسان جتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اپنا محبوب دینا تو درکنار، وہ تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں کتنا کریم ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، نورانی فرشتوں کی جماعت بھیج دی، براق بھیج دیا، جبرائیل امین جو نورانی فرشتوں کا سردار ہے اس کو بھیج دیا، اور نورانی جماعت کے ساتھ، نورانی برات کے ساتھ میں نے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، لا مکانوں پر بلایا، جہاں مکان بھی نہیں تھا
کیا تھا؟ خدا تھا یا پھر مصطفیٰ تھا؟ لامکانوں پر بلایا، مگر پھر بھی میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس نہ رکھا، تمہیں عطا فرمایا، تمہیں عطا فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کیونکہ میں نے تمہیں عظمت والا محبوب عطا کیا ہے۔ اے مومنو، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، میں نے محبوب عطا کر کے تم پر احسان کر دیا ہے، لہذا اس محبوب کی قدر کرو، اس کی سیرت اور صورت پر عمل کرو، اس کا کہنا مانو، اس کی ہدایات پر عمل کرو، اس نے قرآن جو دیا ہے اس کو مانو، اس نے جو احادیث کا گلدستہ تمہیں دیا ہے اس کو مانو، اس کی ہر حرکت کو مانو، ہر فرمان کو مانو، فرمایا صورت پر عمل کرو، سیرت پر عمل کرو۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر کسی بھنگی چرسی، کسی یہودی، کسی ہندو، کسی کرسچن کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، ماہ مدینہ جو موجود ہے حضور کی پیروی کرو۔ تو جس نے حضور کی پیروی کر لی وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، حضور کی عظمت، رسولن پر جو تنوین ہے، علماء بیان کرتے ہیں، جو صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں تنوین کہتے کس کو ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو رسولن پر جو دو زبر ہیں یہ تنوین ہے، اور تنوین کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تنوین ہوتی ہے تمکن، یہ نحو کی بات ہے، علم نحو کی بات۔ تنوین تمکن ہوتی ہے اسم کی اسمیت کو پختہ کرنے کے لیے، زیدن جیسے، اور ایک ہوتی ہے تنوین تنکیر کی، جیسے سہن، اس کو سکوت ما فی وقت ما، کہ چپ کر جا تو کسی نہ کسی وقت میں، یہ تنوین تنکیر غیر معین۔ اور ایک ہوتی ہے تنوین عوض کی، جیسے حین اذن، حین اصل میں حین اذ کان قضا تھا، تو شرط کو حذف کر کے فرمایا کہ مضاف الیہ پر، اذ پر یعنی اس پر مضاف پر تنوین کو لگا دیا، تو یہ تنوین عوض کی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تنوین مقابلہ، جیسے مسلماتن، تو یہ مسلماتن پر جو تنوین ہے یہ مقابلہ کی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تنوین ترنم، جو اشعار کے آخر میں آتی ہے، جیسے شعر ہے اقل اللوم عازل والعتابن وقول ان اصبت لقد اصابن، فرمایا یہ بن جو آ رہا ہے یہ تنوین ترنم ہے جو اشعار کے آخر میں آتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تنوین تعظیم، سمجھے گے نہیں؟ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے تنوین تعظیم، عظمت کی تنوین، فرمایا رسولن پر، باقی تنوین نہیں، رسولن پر جو تنوین ہے تعظیم کی ہے، عظمت کی ہے، شان کی ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو تمہیں کوئی میں نے عام نبی نہیں دیا بلکہ عظمتوں والا رسول، عظمتوں والا نبی عطا کیا ہے، لہٰذا اس کی آمد پر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات محترم، حضور کی عظمت اور شان دیکھیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ نورانی فرشتے دو، میں نے یہ رات پروگرام پر بھی حدیث بیان کی ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک زمین پر آ جاتا ہے اور ایک زمین و آسمان کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کو نیچے والا حضور بکریاں چرا رہے ہیں، حضور بکریاں چرا رہے ہیں۔ یہ بکریاں چرانا بھی حضور کی سنت ہے، جانور چرانا حضور کی سنت ہے، اور حضور بکریاں چرا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ نیچے آ جاتا ہے اور ایک زمین و آسمان کے درمیان، جو نیچے آتا ہے نا، حضور کو دیکھ کر فرماتا ہوا کیا یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہر نبی نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول نے اس نبی کی خوشخبریاں دی امت کو، اور حضور کا میلاد منایا اور کہا کہ آئیں گے سرکار۔ ہر نبی نے اس نبی کی خوشخبری دی۔ پھر ہم آسمانوں پر جس نبی کے تذکرے کرتے ہیں ہوا کیا یہ وہی نبی ہے؟
وہ کہتا ہاں ہاں یہ وہی نبی ہیں. اسے کہا پھر اس کی عظمت دیکھنی ہے تو پھر وزن کرو. زن ہو براجلن, ایک بندے کے ذریعے وزن کرو. دیکھو اس نبی کی شان زیادہ ہے یا اس امت کے ایک بندے کی شان زیادہ ہے. حضور فرماتے ہیں میرا وزن کیا گیا ایک بندے کے ذریعے. اس امت میں جس کی سب سے زیادہ شان ہے وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر, افضل الانبیاء ہیں, یعنی نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہے بعد الانبیاء, ٹھیک ہے نا, افضل الخلق بعد الانبیاء, یعنی نبیوں کے بعد اس مخلوق میں جس کا درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ ان کو ایک سائڈ پہ بٹھایا گیا اور حضور کو دوسری سائڈ پر. جب وزن کیا گیا نا, حضور فرماتے ہیں کہ میرا وزن زیادہ ہو گیا. پھر اسے کہا زن ہو بے عشرن, 10 بندوں کے ذریعے وزن کرو. مختصر کر رہا ہوں, 10 بندوں کے ذریعے وزن کیا گیا. حضور فرماتے ہیں میرا وزن زیادہ ہو گیا. یہ 10 بندے حضور کی امت کے جو افضل ترین تھے وہ تھے. فرمایا پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا زن ہو بے مئتن, 100 بندے کے ذریعے وزن کرو. حالانکہ ڈائریکٹ 100,000 کے ذریعے وزن کیا جا سکتا تھا, مگر اس طرح شان ظاہر نہ ہوتی جس طرح اب ہو رہی ہے. زن ہو بے مئتن, 100 بندے کے ذریعے. پھر فرمایا زن ہو بے الفن, 1000 بندے کے ذریعے. حضور فرماتے ہیں 1000 بندہ میری امت کا بٹھایا گیا ایک سائڈ پر, مجھے دوسری سائڈ پر. حضور فرماتے ہیں میرا وزن زیادہ ہو گیا. یہ نبی کی شان ہے, یہ نبی کی عظمت ہے. آج مولوی کہتے ہیں کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے, معاذ اللہ. یہ میں کوئی ایسی کوئی سنی بات نہیں کر رہا, میرے سامنے ایک بندے نے معاذ اللہ اس طرح کی بک بک کی ہے, اور وہ فاضل من الفضول تھا. اس نے کہا امتی کی 70 سال عمر ہو, نبی کی 63 سال ہے, لہذا امتی کے سجدے زیادہ ہوگی, معاذ اللہ. میں نے کہا شرم کرو, نبی کا ایک سجدہ, سبحان اللہ, تو کیا ساری امت, تم ایک امتی کی بات کرتے ہو, ساری امت مل جائے قیامت تک سجدے کرے, حضور کے ایک سجدے کا ثواب زیادہ ہے. حضور کا ایک سجدہ اس کا مقام زیادہ ہے. پھر قیامت کے دن میں جب مقام محمود پر حضور سجدہ کریں گے وہ ایک سجدہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, رب جب جلال میں ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, کوئی نبی بھی مدد نہیں کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے, آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, لوگوں میرے غیر کی طرف جاؤ. چلتے چلتے لوگ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں, نبی ہیں, آپ مہربانی کریں, ہماری مدد کریں. رب جلال میں ہے. آج لوگ پسینوں میں غرق ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے گناہ کے مطابق ڈوبا ہوا ہے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہے, کسی کا گھٹنوں تک ہے, کسی کا ناف تک ہے, کسی کا سینے تک ہے, کسی کا گردن تک ہے, کوئی بالکل ڈوبا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے. صرف یہ امت نہیں, پہلی امتیں بھی جو مومنین تھے وہ بھی پریشان ہوں گے. سارے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, میرے غیر کی طرف جاؤ. آج رب کے جلال کو میں جمال میں نہیں بدل سکتا, رب بہت جلال میں ہے, غضب غصے میں ہے, میں رب کے جلال کو جمال میں نہیں بدل سکتا. انہوں نے کہا پھر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ساری مخلوقات کو, اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو پھر لوگ دوڑے جہاں حضور جلوہ فرماتے. اللہ اکبر. گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے. گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو. آج
کچھ لوگ دنیا دار کے ساتھ تعلق قائم کر کے کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کے ساتھ بڑا فخر کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھلا پولیس کیا کہتی ہے، اس کو ادارے کیا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے ہزار تعلقات حضور کی ایک چھوٹی سی نسبت پر ہم قربان کرتے ہیں، یہ فانی تعلقات ہیں۔ فرمایا حضور کا تعلق دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی۔ فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صحابی کے بارے میں ایسا ذہن رکھنا یہ فطور ہے، وہ نماز کے پابند تھے مگر اپنے اعمال کو حضور کی محبت کے سامنے چھوٹا جانتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں، زکوٰۃ صدقات کا ذخیرہ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس ایک چیز ہے، لیکن احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر خوش ہو جا، المرء مع من احببتا، دنیا میں جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس جملے پر اتنے خوش ہوئے کہ قیامت میں بھی اللہ ہمیں حضور کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ حضور کا جس کو ساتھ مل گیا، دنیا میں قبر حشر میں آخرت میں جس کو حضور کا ساتھ مل جائے، فرمایا کہ وہ خوش بخت انسان ہے۔ اور پھر دیکھو جن کو حضور کا ساتھ مل رہا ہے ان کی کیفیت کا عالم کیا ہے۔ وہ آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ تمہاری فریاد رسی کریں گے، آج وہ تمہاری امداد کریں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ آج حضور کو دستگیر سمجھو، حضور کی مدد کو مانو، اللہ کی عطا سے نبی ولی مدد کرتے ہیں، یہ پولیس والوں کی مدد مان لیتے ہیں، یہ کسی ایم پی ایم این اے کی یہ لوگ مدد مان لیتے ہیں، مگر اللہ کے نبیوں کی ولیوں کی مدد نہیں مانتے۔ اگر مدد غیر اللہ کی شرک ہوتی تو پھر کسی اور ادارے سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب شرک ہے، شرک تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے، مگر پتہ چلا یہ دوہرا معیار ہے۔ سنی کل بھی اسی عقیدے پر قائم تھا، سنی آج بھی اسی عقیدے پر قائم ہے، اور سنی قیامت تک اسی عقیدے پر قائم رہے گا۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا یہ آسان ہے، قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے پڑھتے ہیں تو ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ قرآن سمجھنا ہو تو داتا صاحب کے دربار پہ جانا پڑے گا، قرآن سمجھنا ہو تو خواجہ صاحب کے دربار پہ جانا پڑے گا، قرآن سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ماننا پڑے گا۔ قرآن سمجھنا ہو تو پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کو ماننا پڑے گا، قرآن سمجھنا ہو تو فرمایا بابا فرید کو ماننا پڑے گا، قرآن سمجھنا ہو تو شاہ رکن عالم کو ماننا پڑے گا، قرآن سمجھنا ہو تو شاہ بہاول حق ملتانی کو ماننا پڑے گا۔ حضرات محترم، اولیاء اللہ کی نسبت بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچا نال ہو جاؤ، سچا نال ہو جاؤ۔ اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارے کول بڑی دولت ہے، دولت پیسہ نہیں، کوٹھی جائیداد نہیں، نوکر چاکر، یہ دولت فانی ہے۔ قبرستان میں جب اٹھا کے لے جائیں گے 2 گز کفن ہوگا، جیب بھی نہیں ہوگی، ہر چیز یہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا
جاننا چاہیے، ہمیں اس چیز سے پیار کرنا چاہیے جو دنیا میں بھی دولت ہے حقیقی، قبر حشر میں بھی دولت ہوگی، قیامت کے دن میں بھی دولت ہوگی۔ وہ دولت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، وہ ایمان ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ فرمایا جب ایمان بھی ہو، تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارا یہ ایمان بچ جائے، تقوی پرہیزگاری بچ جائے، پھر کونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور کی مدد، فرمایا لوگ آئے اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا